معصوم قم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت کے گھرانے کا معجزہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے فضائل پڑھے گئے۔ ابھی ولادت ہوئی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ان کی شان اور عظمت، ان کا درجہ رتبہ، ان کی زندگی اور ان کے زندگی کے بعد ان کی زیارت، ان کے روضے پہ حاضری، یہ سب کچھ جو ہے پہلے بیان کر دیا گیا۔ ہم اور آپ دنیا میں ہمارے آل اولاد ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں پہلے پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں سوچا جاتا ہے کیا ہوگا، کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا، کیا بنایا جائے اور کیا نہیں بنایا جائے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ولادت سے پہلے سارے فضیلت بیان کر دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے یہ کیا ہوں گی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا درجہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ یہ پہلے سے چاہنے والوں کو تشویق دلائی گئی ہے کہ تم آمادہ رہنا، یہ ذات گرامی آنے والی ہے۔ اور جب انسان آمادہ رہتا ہے تو اس کو جستجو رہتی ہے، تلاش رہتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، تو اس کے آنے سے پہلے لوگ مدینے میں اور مکے میں آ کے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جو ہے اس نبی کی بارگاہ میں پہنچیں، دوریاں نہ ہو، پہلے سے پہنچ گئے۔ آج جیسے ہم سب امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے ہی یہودی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے آج ہم امید امام پہ لگائے ہیں، وہ آئیں گے تو عدل و انصاف ہوگا، حق کا قیام ہوگا، عدالت کا نظام صحیح ہوگا، حکومت صحیح ہوگی، برکتیں ہوں گی، ہر طرف آسانیاں ہوں گی، ویسے اس زمانے کے یہودی نبی کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو رحمت الہی کے سائے میں ہم لوگ آئیں گے، اچھا نظام چلے گا، اس کی بارگاہ میں جائیں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آخری نبی آئے تو جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے وہی ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ کیوں؟ اپنا مفاد، اپنا مفاد، کہ اگر ہم انہیں مانیں گے تو ان کے کہنے کے مطابق خمس نکالنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگا، ماں باپ کا خیال کرنا ہوگا، اسلام پہ چلنا ہوگا، حلال و حرام دیکھنا ہوگا، صحیح غلط دیکھنا ہوگا، سچ جھوٹ دیکھنا ہوگا۔ اس میں تو ہمارا مفاد نہیں نکل پائے گا۔ جو صدیوں انتظار کرتے رہے وہ نبی کے آنے کے بعد انکار ہی کر بیٹھے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہمارے پاس جو اتنے انتظار میں قوم نے ہمیں لیڈر بنایا تھا، مال ہمارے پاس جمع ہوتا تھا، لوگ مشورہ ہم سے لیتے تھے، ہمارے کہنے پہ چلتے تھے، اگر ہم نے اب انہیں نبی مان لیا تو کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا، سب امام کے پاس جائیں گے، نبی کے پاس جائیں گے، رسول کے پاس جائیں گے، تو ہماری دکان نہیں چلنے والی ہے، ہمارا دربار نہیں لگنے والا ہے، ہماری شان نہیں بڑھنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا۔ جو صدیوں انتظار کرتے رہے وہ آنے کے بعد انکار کر بیٹھے۔ پرانے واقعات، کتابوں کے واقعات، تاریخ، قرآن، حدیث، ائمہ کے اقوال، یہ ہم سب کو جو ہے درس دیتے ہیں کہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا، پائیدار رہنا، مضبوط رہنا، کوئی ڈگمگا نہ سکے، کوئی تمہیں بہکا نہ سکے، تمہارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری نیت مضبوط ہونی چاہیے، تم عمل کے میدان میں آگے رہنا۔ پچھلی قومیں بہکی ہیں، انتظار تو کیا ہے، لیکن جب ظہور ہوا ہے، جب وہ ذات آ گئی ہے تو اس کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی گئی، اس پر ایمان نہیں لایا گیا، اپنا مفاد آڑے آ گیا۔ تو یہ بیداری کے لیے ہے کہ ولادت سے پہلے فضائل، تاکہ انسان بیدار رہے، آمادہ رہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ چھٹے امام کی پوتی ہیں جناب معصوم قم، ان کے زمانے میں ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، دیکھا کہ ایک بچہ گہوارے میں ہے اور مولا اس سے کلام کر رہے ہیں۔
اسے بڑا تعجب ہوا کہ بچہ گہوارے میں ہے اور امام اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے مولا سے کہا، مولا یہ بچہ بات سمجھ رہا ہے جو آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ تمہاری بات بھی سمجھے گا، تم بھی بات کر سکتے ہو۔ اور جیسے ہی وہ گہوارے کی طرف گیا کہ بچے سے کلام کریں، فوراً گہوارے میں موجود بچے نے کہا کہ تمہارے یہاں جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام بدل دو۔ اب انہیں تعجب ہوا ہے، یہ بچہ کلام کرتا ہے؟ یہ کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو حالات بھی ہمارے جانتا ہے۔ کہا جو تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام بدل دو۔ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام حمیرہ رکھا تھا، کہا نام بدل دو اس کا۔ اب امام نے فرمایا، چھٹے امام نے دیکھا کہ جب اس نے گفتگو کر لی تو امام نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اللہ اس بیٹے سے ایک بیٹی پیدا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، اس کا نام فاطمہ ہوگا۔ اور اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، 3 دروازے جو ہے وہ قم سے کھلیں گے، شہر قم جو ایران میں ایک سٹی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک اولاد پیدا ہوگی اور اس کی نسل سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا۔ اس کی زیارت کا ثواب یہ ہوگا کہ جو زیارت کرنے جائے گا وہ اہل الجنہ ہوگا، وہ صاحب جنت ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس کا روضہ بھی قوم المقدسہ میں ہوگا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں شہزادی، ابھی معصومہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان سے پہلے ان کی شان اور عظمت، درجہ، مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی جو زیارت کرنے والے ہوں گے ان کا بھی تذکرہ ہے کہ جو قوم کی زیارت کرے گا وہ اہل الجنہ ہوگا۔ اور پھر امام نے یہ بھی بتلایا کہ جہاں پر یہ دفن ہوں گی اس شہر کا مقام اتنا ہوگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں سے 3 شہر قم کے طرف سے کھلیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب دنیا میں خرافات پھیل جائیں، جب دنیا میں امن و امان ختم ہو جائے تو تمہیں چاہیے قم کا قیام کرنا، قم کی جانب تم لوگ سفر کرنا، اس لیے کہ یہاں پہ سکون ہوگا، اطمینان ہوگی، رحمت و برکت یہاں پہ۔ تو یہ وہ شہر قم ہے جہاں پہ معصومہ قم آرام فرما رہی ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے ولادت سے پہلے ہی بیان بھی کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بیدار بھی کیا ہے کہ تم تیار رہنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ عشر کرامت چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، اس میں جناب معصومہ قم کا تذکرہ، چنانچہ بہت سے بندگان خدا ہیں جو دنیا بھر سے اس موقع پہ شہر قم میں موجود ہیں۔ مومنین اس موقع پر جو ہے شہر قم میں ہیں، جو زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ خدا ان سب کی زیارتوں کو قبول کرے اور انہیں توفیقات الہی سے نوازے اور ان کے روزی روزگار میں برکت دے اور معرفت جناب معصوم قم انہیں عنایت ہو۔ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں۔ زیارت پہ جانا کمال نہیں ہے، زیارت کے بعد مقصد پہ باقی رہ جانا کمال ہے۔ زیارت پہ ہر انسان جاتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد آپ جس ذات کی زیارت کر کے آئے ہیں اس کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے مقصد پر چلنا ہے۔ جو زیارتوں میں جملے آپ نے ادا کیے ہیں اس پہ ثابت رہنا ہے۔ حج پہ جانا کمال ہے یا حج کر کے جو ہے ثابت قدم رہنا کمال ہے؟
ایمان لانا کمال ہے یا ایمان پہ باقی رہنا کمال ہے؟ عقیدہ رکھنا کمال ہے یا عقیدے پہ باقی رہنا کمال ہے؟ ایمان رکھنا ہی ہے تو تھوڑی دیر ایمان رکھا جائے گا، لیکن اگر ایمان پہ باقی رہو گے تو جب تک وہ باقی رہو۔ عقیدہ پر ایمان لانا ہے تو تھوڑی دیر رکھو، عقیدہ رکھو گے، عقیدے پہ باقی رہنا ہے تو پوری زندگی باقی رہو گے۔ تو زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جو زیارت کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے صاحب الجنہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب جب وہاں سے پلٹ رہے ہیں تو وہاں تو معافی تلافی گناہوں کو معاف کروا کے ہم آ رہے ہیں، آنے کے بعد اسی پہ برقرار رہیں، اگر بلند نہ ہو سکیں تو گریں بھی نہ۔ یہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو ہے ثابت قدمی کی دعا دی گئی ہے۔